نبوت کے پھولوں کے جو لیکچر ہیں اس میں آج نئے لیکچر کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اس لیکچر کا موضوع ہے سخاوت کا دریا۔ اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق اللہ کی راہ میں سبھی کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرتے ہیں۔ ان میں جہاں وسعت مالی کی اہمیت ہے وہاں وسعت قلبی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ عام طور پر تو لوگوں کا وتیرہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ بہت معمولی رقم سخاوت کی نظر کرتے ہیں، زیادہ مال خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، فقر اور فاقے کا خوف دل و دماغ اور ہاتھوں پر گرفت کیے رکھتا ہے، غربت اور تنگ دستی کے اندیشے وبال جان بنے رہتے ہیں، دوسروں پر خرچ کرنے کی نسبت اہل و عیال پر خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خرچ کرتے ہوئے فقر و فاقے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں اس بات کی قطعاً فکر نہیں ہوتی کہ وہ خود تنگ دست ہو جائیں گے، بے شک ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح، لیکن ہے تو صحیح۔ انہی میں سے ایک وہ تھے جنہیں سخاوت کا دریا کہا گیا۔ دیار غیر حبشہ میں ہجرت کر کے جانے والے مسلمانوں میں جس بچے نے سب سے پہلے جنم لیا وہ یہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے بھتیجے تھے، بلکہ خود ان کی ذات میں بہت سی صفات ایسی تھی جن کی بنا پر انہیں دوسروں کی توجہ اور محبت حاصل ہو جاتی تھی۔ جو بھی ان کو دیکھتا ان کا دل بے اختیار اس بات کی شہادت دینے لگتا کہ اس بچے کی ذات میں بھلائی اور نیکی کی خوبیاں نمایاں ہیں۔ ان کا انداز نشست و برخاست یہ ظاہر کرتا تھا کہ آنے والے وقت میں کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومے گی۔ ان کی گفتگو عقل اور دانش کا مظہر ہوتی تھی۔ وہ بڑے معزز اور سخی تھے، اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے تھے، تنگ دستی فقر و فاقہ کا خوف کبھی ان کے قریب بھی نہیں پٹکتا تھا۔ ان کے والد کو بھی مسکینوں کی بہت زیادہ مدد کرنے پر ابو المساکین کا خطاب ملا تھا، یہ خوبی ان میں بہت نمایاں تھی اور اسی بنا پر ان کا نام بحر الجود یعنی سخاوت کا دریا پڑ گیا۔ فیاضی اور مہمان نوازی کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ بہت عبادت گزار بھی تھے، دن کو روزے رکھتے اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ زمانے نے ان کی سخاوت، عبادت گزاری اور بردباری کو تسلیم کیا۔ سخاوت کا یہ دریا کون تھے؟ آئیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آسمانوں پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، چاند کے بغیر وہ کتنے ادھورے لگ رہے تھے۔ ان کی چمک دمک اور جلجلاہٹ زمین پر پھیلی تاریکی کو دور کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ زمین پر پھیلی اندھیرے کی چادر میں چند ہولے حرکت کر رہے تھے، ان کے اندر میں ڈر، خوف اور اندیشہ نمایاں تھا۔ چند قدم چل کر وہ رک کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگتے، پھر مطمئن ہو کر دوبارہ سفر شروع کر دیتے۔ شاید انہیں کسی کے تعاقب کا اندیشہ تھا۔ جس راستے پہ وہ سفر کر رہے تھے وہ نہایت دشوار گزار اور انتہائی پرخطر راستہ تھا۔ کہیں بلند و بالا پہاڑ تھے تو کہیں ریتلے میدان، کہیں راستے میں خاردار جھاڑیاں بچھی تھی تو کہیں چٹیل سنگلاخ میدان۔ انہیں سمندر تک پہنچنا تھا، لیکن سمندر تک پہنچ کر بھی ان کے سفر کو ختم نہیں ہونا تھا، بلکہ وہاں سے انہیں ایک نئے اور خطروں سے بھرپور سفر کا آغاز کرنا تھا، ایک لمبے اور طویل سفر کا آغاز۔ ان مسافروں کو سفر کا آغاز کیے کتنا ہی وقت بیت چکا تھا اور اب ان کی منزل قریب تھی۔ رات کی سیاہی ختم ہونے والی تھی کہ انہیں سمندر کی پرشور لہروں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ان کے چہرے پر زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ مسلسل سفر نے انہیں نڈھال اور بے جان سا کر دیا تھا، لیکن سمندر کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ جس مقام پر وہ لوگ پہنچے تھے ان کا نام شعیبہ تھا، یہی ہے انہوں نے اپنے نئے سفر کا آغاز کرنا تھا۔ سفر کے لیے انہوں نے تجارت کے لیے استعمال کی جانے والی کشتیوں کا انتظام کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کشتیاں اپنی ابتدائی شکل میں تھی، آج کے زمانے کی کشتیوں کی طرح مضبوط اور طاقتور نہیں تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے بھی وہ غنیمت تھی۔ وہ لوگ کشتیوں میں سوار ہو گئے، اس طرح ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ سمندر کی بلند و بالا لہروں پر کشتیاں کھلونوں کی مانند اچھل رہی تھیں، طوفانی لہروں کے دوش پر بہتی ان کشتیوں کا رخ جنوب کی طرف تھا۔
افریقہ کی طرف جہاں انہیں ملک حبشہ پہنچنا تھا۔ مسلسل سفر کرتے ہوئے وہ باب المندب سے اوپر چڑھے، جو جزیرہ عرب و افریقہ کے ساحلوں کے درمیان بحر الاحمر میں نہایت تنگ جگہ ہے، اور سمندر کو عبور کرتے ہوئے افریقہ کی طرف چلے تاکہ وہ اپنی نئی منزل حبشہ پہنچ سکیں۔ حبشہ کا حکمران نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ وہ نہ تو کسی پر ظلم کرتا اور نہ ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا تھا۔ عرب کے خطے سے ہجرت کر کے آنے والوں کو اس کے ہاں پناہ مل گئی، اور وہ بے خوف و خطر زندگی گزارنے لگے۔ آپ یقیناً جان چکے ہوں گے کہ ہجرت کر کے آنے والے یہ لوگ کون تھے اور انہیں اپنے ملک چھوڑ کر ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی۔